أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل الصدق وقل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ہر دشواری، ہر آفت، ہر مصیبت دنیا میں دنیا والوں کی طرف سے مسلمانوں کے لیے صرف اسلام کی بنیاد پر، طریق ایمان کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اس دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیا جانا، نفرت کرنا، نفرت کے اظہار کے لیے جتنے ہتھ کنڈے ہوتے اختیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی جو مکے والی رہی اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس جیسے حالات کو رکھ کر ہی یہ حالات ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کے ماننے والوں کے ساتھ، اور جب تک مانتے رہے اس وقت تک بھی، اور جب ماننے والے ہی نام رکھ لیے اسلام کا، دین کا، نبی کا، پیغمبر کے دامن کے تھامنے کا، لیکن حقیقت سے دور، تو پھر قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ایک جیسی چیز کے وقت پر اللہ تعالیٰ کا اعلان اور وعدہ ہے، طریقے بتائے اس نے، تمہیں کرنا کیا ہے۔ آج کی اس آیت سے پہلے 2 آیتیں گزری، اس کے اندر وہ طریقوں میں بتا دیا گیا۔ ہر حال میں نماز کو نماز کے وقت پر ادائیگی کا اہتمام اور اس کی پابندی کو ملحوظ رکھو۔ نماز کو نماز کی ادائیگی نماز کے وقت پر، اس کی وضاحت تفصیل پیش کر دی گئی۔ جہاں جہاں ایسا ذکر ہے نماز کو نماز کے وقت پر جماعت کے ساتھ، یہ زمانے میں مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو کوئی بات نہیں، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، اور اذان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت انسان کے پاس ہے نہیں ہے، اس کے عمل سے بتائے گا، عمل بتائے گا یہ اس کو کس قدر و مرتبے کا درجہ دیتا ہے۔ اذان کے بعد جو بھی چیز قدم بڑھائے گا نماز کے ارادے کے ساتھ، جماعت قائم ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر جتنے سانسیں چلیں گی، بھلے خاموش بیٹھا ہو، وہ عبادت ہے۔ اکثر طریقہ الا ماشاء اللہ دنیا میں چندے کا گنتی کے جن کو اللہ خوب جانتا ہے، قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا گیا، ان کے طفیل میں دنیا کو باقی رکھا۔ یہ بے چینی والی کیفیت دوسرے نام رکھ کر دعویٰ کرنے والوں کی وجہ سے، ان کے صدقے میں سب کو باقی رکھا ہوں، اسلام سے نفرت رکھنے والے کو بھی دیتا ہوں، بلکہ زیادہ دے دیتا ہوں، اس کو قناعت بقدر کفاف کے طور پر ساری دنیا کو ضمن میں دیتا ہوں۔ خالصتاً یوم القیامہ سورہ اعراف میں یہ وضاحت بھی ہے، اور قیامت میں ایسا ہونے والا نہیں، اور صرف پکے سچے اچھے
واقعی ایمان کے بتائے ہوئے طور طریقے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نمونہ بنایا. اس انسان کو لقب ملا انسان کامل، بندوں میں صحیح بندگی بجا لانے والا، سارے احکام دے کر آپ کے ذریعے سے بتا کر اس طریقے پر باقی رہنے کے لیے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایمان پر قائم اور بقا کا طریقہ ہم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر وضاحت کروا کر عمل کروا کر اس پر قائم رہنے والے کے لیے اسے محبت کا اظہار کروا کر، اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے نفرت کا اظہار کروا کر، سزائیں دلوا کر، نفرت دلوا کر، چاہے وہ زندگی اقتدار سے جڑی ہوئی ہو یا صرف خالص عبادات سے جڑی ہوئی ہو، گھریلو زندگی سے ہو، دوست و احباب کی زندگی سے ہو، آپ کے مذہب سے دوری اختیار کرنے والے، نفرت کرنے والوں سے جڑی ہوئی ہو، کھانے پینے کے معاملات ہو، جاگنے اور بیدار ہونے کے معاملات ہو، مظاہرہ ہونا، اذان کی اہمیت ہے. ایسے کئی واقعات ہیں. فی الوقت ایک بزرگ کا نام اس وقت زبان پر نہیں ہے، پھر انشاءاللہ بتا دوں گا. انتقال ہوا، صبح کفن دفن کی تیاریاں چلیں، قبرستان کو لے جایا جانے لگا، مردے کو، لاش کو. جب لے کر گزرنے لگے، ایک مسجد سے اذان کی صدائیں بلند ہوئیں. 4 آدمی جو کندھا دیے ہوئے تھے، کسی کی مجال ہوئی نہیں کہ اس وزن کو برداشت کر سکیں، ایک قدم آگے بڑھا سکیں. ساتھ دینے کے لیے ہاتھ لگائے، آگے بڑھ نہیں سکا، جنازہ نیچے رکھ دیا گیا. جو ہی اذان ختم ہوئی پھر ہلکا ہو گیا. احکام تو ہیں کہ اذان کے وقت پر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ رک جائیے، اذان کا جواب دیجیے، رک جائیے، اذان کا جواب دیجیے. دعا کی قبولیت کے اوقات میں اذان کو سن کر جواب دے کر اس کے بعد کی جانے والی دعا عام طور پر قبول کی جانے والی دعاؤں میں ہے. آپ کو سزائے طلب کرنا کیجیے. قرینہ نقطہ اگر نکالنا ہے، اس میں واسطہ نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اللہ سے طلب ہے. کئی بزرگوں کے حالات کو دیکھا، بھلے رات کا آدھے سے زیادہ حصہ جاگے کیوں نہ ہو، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی بستر سے فوراً گہری نیند سے بھی اٹھ کر اذان ختم ہو کر کوئی تک فوراً بیٹھ کر غور سے سنتے رہے. گھریلو بے چینی یہ ہے، ہم جا کرتے اتنا کر لو، یہ ہو جاتا کرتے تھے، لہٰذا اتنا وظیفہ دے دیجیے، اتنی دعا دی، ہو جاتا کرتے. کہیں کو ہوتا عطاب رکھنا، پوری گندگی دماغ کی، فکر کی، عمل کی رکھ کر میں تو پڑھ لیتا ہوں، ہو جانا کرتے. میں کچھ نہیں کرتا، آپ کر لو. آپ کر لو، عمل سے بتا رہے ہیں.
جو بتائی جانے والی بات یہ ہے، گھر میں اذان دیا کیجیے آپ، نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، اذان دیجیے۔ چلو گھر سے نکل رہے ہیں، آپ آواز سن لیے، آپ کو تو آواز دینا نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ یہ بات پکی سچی عملی، اذان کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک شیطان بھاگ جاتا ہے، اور تجربہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر کے پاس کوئی کتا ہوتا تو اذان شروع ہوتے رونے لگتا، چیختا نہیں روتا، چیختا نہیں روتا۔ آزما کے دیکھ لیجیے، پورے 100%۔ شیطان اپنا خیام بناتا ہے عام طور پر، یہ 20 چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس کی تفصیلات پر پچھلی نشست میں تفصیلات گزر چکی ہیں، اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے کی آج کی بات، آج کس آیت کا ترجمہ، یہ سب اللہ نے بتایا طریقے تدبیر مومن کے لیے، اور سارے سیدھے الفاظ میں مسلمان کا مطلب ہے کہ زبانی، عملی طور پر جو کرتا ہے اس کو زبان کہتے ہیں۔ یہ زبان سے بولنا، کرنا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، پریکٹیکل لائف، یہ زبان ہے۔ اسی کو دنیا دیکھے گی، قوم دیکھے گی، وہ کس حقیقت تک ہے، وہ ایمان ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو چیزیں الگ ہیں، دو چیزیں الگ بھی نہیں۔ ہم احناف عقیدے کے پاس جتنے حنفی ہیں، احناف عقیدے کے، عقیدہ ایک چیز ہے، قطعی کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو۔ اسلام کس کو کہتا ہے؟ ایمان کو۔ ایمان میں، اسلام میں، مسلمان میں، مومن میں معنی کی حقیقت کے لحاظ سے کوئی ڈفرنس نہیں، ایک ہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وہ ایک ہی ہے کہ ثبوت دلیل پیش کرتے ہیں۔ پارے 27 کی ابتدائی 4 آیتیں پڑھیے، اس کے اندر ہے، اسی سے پیچھے ہٹیے سورہ حجرات کے اندر آیت میں قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، مالی منفعت تقسیم ہونے لگ رہی تھی، ان کو جب محرومی کا احساس ہوا، آگے بڑھ کر دعویٰ جتائے ہم بھی مسلمان ہیں نا، ہم حق رکھتے نا۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دینا، جب وحی کا سلسلہ تھا، رننگ کامنٹری تھی، بتا دیے، وہ نمونہ رکھ دیے، اب وحی کا دروازہ بند ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، اسی نمونے پہ طریقہ ڈھونڈ لینا، سیکھ لینا۔ اسے کہہ دینا لم تؤمنوا، ارے تم مومن کہاں ہیں؟ ابھی مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ بولو کہاں مسلمان ہیں، ہم نے اسلام لایا ہے، کہو ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں۔ یہ آیت بتاتی کہ ایک اسلام ایک الگ چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ ابھی جو وضاحت کی گئی، ہاں ایک اسلام ایک چیز ہے، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ آگے بڑھنے بعد سورہ ذاریات کے آیتوں میں ایک ہی چیز کو مسلمان بھی پتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن بھی پتا ہے، خیر وہ چیز چھوڑیے۔ اسی لیے ایک نے وضاحت کی، اور سادے سیدھے اس میں پریکٹیکل لائف کا نام ایمان ہے، خالی اظہار کرنے کا نام اسلام ہے۔ ڈیشیوں نے اور آسان طریقے سے عام جو زیادہ اسٹڈی نہ کرنے والے انسان کو بتا دیے، دیکھو جی ایمان کا راستہ شروع ہوتا ہی دل سے،
اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے زبان پر، اور اسلام کا راستہ شروع ہوتا ہے زبان سے، ختم ہو جاتا ہے دل پر. زبان سے یہ زبان نہیں، یہ زبان بھی شامل. اب جو کرتے ہیں کہتے ہیں پریکٹیکل لائف، ہاتھ پاؤں وغیرہ ساری کی ساری چیزیں، یہ زبان ظاہر. اور وہ حقیقی اعتقاد، یقین والی کیفیت، ایمان. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو ہوں گی. یہ موضوع بہت بڑا ہے، قرآن کئی جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے. تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ نمازوں کی پابندی، جماعت غیر جماعت جس کو ادا کر کے مطمئن ہو رہا ہے، اس کی وضاحت سب تفصیل پرسوں کے اس میں تفصیل سے پیش کر دی گئی، اور ایک طریقہ بتایا گیا. یعنی اللہ نے سلیقہ دیا، پرو فرمان دیا، پڑھنا ہے، پیش کرنا ہے، یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات. وہ ایک پرو فرما تھا زندگی کے ہر اسٹیپ کے اوپر. یہ ایک پرو فرما ہے. مکے کی آخر زندگی ہے، مکے سے پیار و محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ کا، مکے کے حدود پار کر رہے تھے، رک گئے. مکے سے خطاب کر کے فرمایا، اے مکہ، آپ کہیے کیا وہ انسان ہے، عقل ہے، حیات ہے؟ یہ غلط فہمی ہے. کوئی بھی اونچی جگہ چڑھتے ہو تو آپ کو حکم دیا گیا اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو. اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، الحمدللہ کہو. کل کے دن یہ ہر چیز تم نے یہ تکبیر بیان کی، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، یہ سب گواہ کے طور پر پیش ہوں گے تمہارے لیے. تسبیح سے زیادہ رغبت دے دی گئی، انگلیوں کے اوپر ذکر کو پڑھو. یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بدن کا ہر حصہ بات کرے گا. انسان کہے گا اپنے اعضاء سے، ارے ہاتھ تو میرے خلاف کہہ رہا، تو میرا ہاتھ ہو کر، میرا پاؤں ہو کر، میری آنکھ ہو کر، میرا سر ہو کر. تو یہ اعضاء اس کے خلاف یہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. سورہ حامیم فصلت میں وضاحت آئے گی. اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی، ہم بول رہے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے درخت نے کہا، کنکریوں نے کہا، جانوروں نے کہا. بعض مرحلوں میں عام طور پر انبیاء کو آہستہ کہا، وہ سمجھے، ان کو سمجھنے کی بولی سمجھا دی اللہ تعالیٰ نے. اگر ایمان کی کمزوری، شک و شبہات، تو یوں سمجھ لو انٹرپریٹر کو رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو درمیان میں، ترجمہ کر کے بتا دو پیغمبر کو. یہ زائد چیز میں کہہ رہا ہوں. بعض ہوتا ایسا ہوا، انسان جیسا گفتگو کرتا ہے، فصیح لحاظ میں گفتگو کیا. انسان کو اعزاز دینے کے لیے یہ روایتیں، حضرت آدم کو جب اس دنیا میں اتار دیا گیا، ہر حیوان بات کرتا تھا. آپ حارث سے کسان بیل کو سزا کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے ایک ضرب لگائی. کہنے لگا مجھے آپ مارتے ہو. رب العزت نے قیامت تک کے لیے انسان کو، حیوانوں کو
اشارے دے دیے، آوازیں دے دیے، صریح الفاظ میں کہنے کی طاقت بند کر دی۔ لیکن ساری کی ساری چیزیں گواہ ہوں گی۔ الغرض آج کی ساعت میں مزید اس سلسلے کو آگے جگتے ہوئے، آگے جاری رکھتے ہوئے، لیکن سمجھو اور ایک پروفارما، یہ سب اس کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل میں لگا رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے خطاب کر کے فرمائے تھے، اے مکہ، میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں تیرا مقام سب سے بڑا ہے، سب سے اچھا مقام، مرتبہ وقار والا شہر اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہی ہے۔ میں ہرگز نہیں جاتا اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے اور نکلنے کا حکم نہ ہوتا، میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس کے ذہن میں رکھیں، یہ آیت صرف اس سکے حد تک محدود نہیں ہے، آج بھی آپ کی لائف میں جہاں بھی جا رہے ہیں، گھر سے بھی نکل رہے ہیں، یہ کام بول کے نکلے، عائش نہیں، اس کام کے لیے گئے، ہواش نہیں، اس غرض کے لیے ہواش نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اتنی دعا چاہت کر ہوتا ہے، ارے اس کے پیچھے پریکٹیکل لائف ہے، یقین، پکا عقیدہ رب العزت کے اوپر، اپنے خالق اور مالک پر۔ تو یہ کہا کیجیے، اے میرے رب، مجھے داخل فرما، تو اچھے انداز میں ہونا، جس سے راضی رہے تو، جو ہمارے لیے راحت بنے، آسانی ہو، یہ سب مطلب نکال، جس میں خلاف نہ ہو، صداقت ہو، صدق، اور جب نکالے گا مجھے، میرا نکلنا بھی اچھا ہو، برا نہ ہو۔ اب مانا جوڑ جائیے، آپ جڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے نہیں، ہر چیز کے لیے۔ اب آپ مکے سے نکال رہے ہیں، میں مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، یعنی نکلنا باعث صداقت، باعث نصرت، باعث غلبہ، تاکہ یہ دین کو غلبہ ملے۔ جب مدینے میں داخل ہوں گا تو میرا داخلہ ایسا ہو، مکے سے نکلنا بھی یہ اس غرض کے ساتھ۔ جتنے تفاصلیں سب اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ ایک یہ، اللہ تعالیٰ جب تو مجھے خبر میں داخل کرے گا، یعنی موت آئے گی، یہ داخلہ اچھا ہو، ایمان والا، راحت والا، جس پر تیرا غضب ہے، تیرا غصہ ہے، ان کے جیسا نہیں ہے۔ اور جب خبر سے جب اٹھائے گا تو میرا اٹھنا، نکلنا بھی اچھا ہو۔ اس سے آپ گھر سے نکلتے ہیں، اب ادخلنی مدخل صدق، بات بہت اہم چیز کے لیے، اپنی زندگی کی اہم منزل پانے کے لیے کہیں پہنچتے ہیں تو ان کو کبھی میں تاکید کرتا ہوں، آپ انٹرویو میں داخل ہو رہے ہیں، آپ پلاٹن جا رہے ہیں، داخل ہوتے وقت یہ یاد پڑھ کے جائیے، تقریر تفسیر نہیں کرتا، اور بھی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، میرا داخلہ باعث خیر و برکت ہو، جب نکلوں گا تو موافقت، رضامندی، اچھائی کے ساتھ ہو، ناکامی کے ساتھ نہ ہو۔ اس سلسلے میں رب العزت خصوصی رحمت و سلطان النصیر ہے، دلیل، غلبہ، پاور، طاقت اپنی طرف سے عطا کیجیے، اور تائیدی فیور میں آنے والے ایسے اسباب میں پناہ آپ اپنی طرف سے میرے لیے کر دیجیے۔ یہ عام ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے، اور کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔
اس کے تقاضے تعمیر و تکمیل کرنا، تو ہر چیز کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر اہل علم تو گھر سے نکلا تو کچھ نہ کچھ کام لے کے نکلا، چاہے روٹین کا ہو یا اہم ہو۔ گھر میں داخل بھی ہوتے وقت پڑھیے آپ، گھر میں داخل ہونے کی دعا میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے لیے مطلب سمجھ جائیے، اس میں داخل ہونا تو خیر خیریت کے ساتھ ہو، اچھا ہو برا نہ ہو، نکلنا تو ہوگا، نکلوں گا تو یہ اس کے تقاضوں میں اہتمام کریے، دیانت داری کا، وفاداری کا، خوف خداوندی کا، بے وفائی کا نہیں، دھوکے کا نہیں، چغل خوری کا نہیں، گول پھرانے کا نہیں، شاطرانہ مزاج نہیں کرو گی، رب العزت کے اوپر یقین اعتماد کرو گی، ان پہلوؤں کو رکھ کر پھر اختیار کریں۔ تو اس جیسے مفہوم ہے ربی ادخلنی، اب ترجمہ سادہ سیدھا، اے میرے رب مجھ کو داخل فرما مدخل صدق، یہ میرا داخلہ سب سے اچھا میرے لیے۔ کامیابی ہر چیز کے ساتھ جڑے گی، ہر مصیبت کے ساتھ جڑے گی، ہر اہم کام کے ساتھ جڑے گی۔ وہ آخری نہیں جب مجھے نکلنا، بلکہ زندگی سے نکل کر داخل ہونا، پھر خبر سے نکلنا، سب سے پہلی تفسیر میں یہی روایت آتی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل نہیں، اور جب مجھے نکالے گا تو یہ میرا نکلنا اچھا۔ دعائیں میں وَاجْعَلْنِي بَعْدَ الْمَوْتِ رَاحَةً لِّي، جب مجھے موت کے بعد میرے لیے راحت اور سکون کا باعث بنے، عذاب کا باعث نہ بنے۔ دعا میں مختلف الفاظ پہلے ہوئے ہیں، یہ رب العزت کے خود بتائے ہوئے ہیں، امانت سمجھ میں آنے کے بعد جس غرض کے لیے آپ پڑھیں گے تو وہ دعا بنے گی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْ مِنْ عِندِكَ، عندہ کے معنی پاس، طرف سے، لدن یہ لفظ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، تینوں طریقے سے قرآن میں استعمال، کہیں لدن، لدنا، لدا، لام دالیا، ایک ہی بات ہے، معنی میں مطلب کوئی فرق نہیں، کبھی لدا، لدیک مصدقا لما بین یدیک، وہاں یدن ہاتھ کے اس پہ، لدن کا، لدنا، لدن، فرق اتنا ہے اس وقت موجود میرے جیب میں فوراً کوئی چیز موجود ہے تو آپ لدیا لدن بولیں گے، آپ کی ملکیت میں اطمینان نہیں، ہاں تو نہیں، گھر میں ہے، بینک میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب ہے، زندہ کا وہ عام ہے، یہ خاص، تو اس لیے بات متعلق کریں خاص اپنے پاس سے، یہ بھی صحیح ترجمہ، من لدن کا، آپ اپنے پاس سے خاص طور پر، کیونکہ سارے مذہبوں میں خاص مذہب جو آپ نے بنایا میں اس کو اپنایا ہوں، آپ کا خوف رکھتا ہوں، اس کے لیے آج کوشش کر رہا ہوں، اس کے اوپر جینا ہے، اس پر مرنا ہے، زندگی میں سکھ ہو کہ دکھ ہو،